عرفان نے پوچھا تھا کہ کیا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو میں نے رب کی رحمت الہی اور اللہ کی کرم نوازی کا سوچ کر جواب دیا تھا کہ ہاں، جو رب فرعون کو فقط توبہ اور ابلیس کو فقط ایک سجدے پر معاف کرنے پر راضی ہو سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں؟ عرفان شاید میری بات سن کر مطمئن ہو گیا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں عرفان کی کہانی سننے کے بعد میرا سکون غارت ہو گیا تھا۔ کہانی میں آگے کیا ہوا اور اس کا انجام کیا ہوا، یہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں۔ بقول عرفان کے میرا نام عرفان ہے، میرا تعلق رحیم یار خان کے ایک بہت بڑے خاندان سے ہے۔ روپے پیسے کی جاگیرداری، کاروبار، کسی چیز کی کمی نہیں۔ میں لاہور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ ایک دن میرے دوست نے بتایا کہ بازار حسن میں ایک بالکل نئی لڑکی آئی ہے، بہت حسین ہے، سنا ہے اسے دیکھ کر پریاں بھی جیلس ہوتی ہیں۔ میں جو شروع سے عیاش پرست تھا، میں نے لڑکی خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں شام کو نائکا کے پاس پہنچا۔ نائکا نے مجھے لڑکی سے ملوایا۔ لڑکی کا نام یمنا تھا، اور یمنا بلا کی خوبصورت تھی، جتنا میرے دوست نے بتایا اس سے کہیں زیادہ۔ میں نے یمنا کو ایک رات کے لیے خریدنا چاہا، مگر یمنا نے فقط 1 گھنٹہ ٹائم دینے کی ضد کی۔ میں نے یمنا کی نائکا سے بات کی، مگر یمنا پھر بھی نہ مانی، اور نائکا نے بتایا کہ یمنا فقط شام 7 سے 9 بجے 2 گھنٹے ہی کام کرتی ہے، اور جو کماتی ہے آدھا مجھے دے جاتی ہے، اس لیے میں اسے مجبور نہیں کر سکتی۔ جب یمنا نے 5 بار میری بات رد کی تو میرے اندر کا وڈیرا جاگا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ یمنا کو 1 گھنٹے کے لیے لے کر جاؤں گا اور ساری رات وہیں رکھوں گا، کیونکہ مجھے اچھی طرح پتہ تھا کہ ان طوائفوں کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ آئے دن ہمارے ملک میں طوائفوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، مگر آج تک کبھی کسی کو انصاف نہیں ملا۔ لہٰذا میں نے یمنا کو 1 گھنٹے کے لیے خریدا اور لے کر اپنے پرائیویٹ کمرے پر چلا آیا، جہاں میرا دوست پہلے ہی نشے میں دھت ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ یمنا نے میرے دوست کو قریب آنے سے روک دیا، مگر میں نے یمنا کو بتایا کہ اس 1 گھنٹے میں جتنے چاہیں لوگ تمہیں نوچیں، تم نے اس 1 گھنٹے کی قیمت وصول کی ہے۔ یمنا کی اور میری بحث بڑھ گئی۔ دوسری طرف میرے دوست نے زبردستی یمنا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اور میں بھی گناہ میں خوب حصہ ڈالتا رہا۔ ساری رات یمنا ہمارے جنسی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنتی رہی۔ مجھے یاد ہے یمنا نے ہمیں خدا کا واسطہ دیا تھا تو میرے دوست نے انتہائی رونت میں میری طرف دیکھ کر کہا تھا کہ خدا طوائفوں کی دعائیں بھی سنتا ہے کیا؟ میں خاموش رہا۔ وہ 1 رات یمنا نے ہمارے ساتھ گزاری۔ صبح کے 3:30 بجے ہم نے یمنا کو اس کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر چھوڑ دیا اور واپس آ گئے۔ تیسرے دن جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں یمنا سے معافی مانگنے پہنچا۔ نائکا نے بتایا کہ جس دن تم لے کر گئے تھے اس سے اگلے دن یمنا اور اس کی چھوٹی بہن نے خودکشی کر لی تھی۔ بعد میں نائکا نے یمنا کی کہانی کچھ یوں سنائی کہ یمنا 12 سال کی تھی تو اس کا باپ فوت ہو گیا۔ یمنا کی ماں نے دوسری شادی کر لی، اور شادی کے 1 سال بعد یمنا کی ایک اور بہن پیدا ہوئی۔ جب یمنا 16-17 سال کی اور اس کی بہن 4-5 سال کی تھی تو یمنا کی ماں مر گئی۔ یمنا کی ماں کی موت کے فقط 40 دن بعد ہی یمنا کے سوتیلے باپ نے یمنا کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، اور ایک بار نہیں کئی بار یمنا کے سوتیلے باپ نے یمنا کی عزت لوٹی۔ آخر کار یمنا کا باپ بھی ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر مارا گیا، اور اب چھوٹی بہن کا سارا بوجھ بھی یمنا پر آ گرا۔ اوپر سے ہر جگہ عزت کے لٹیرے ملے تو مجبوراً یمنا اس پیشے کی طرف آ گئی۔ یمنا شام کو 7 بجے بہن کو ایک دوست کے پاس پڑھنے بھیجتی اور خود یہاں جسم بیچنے آ جاتی۔ رات کو 9 بجے واپس جاتی اور اپنی بہن کو لے کر گھر چلی جاتی۔ یہاں سے وہ فقط اتنا ہی کما کر لے جاتی جس سے وہ اپنے اور اپنی بہن کے اخراجات پورے کر لیتی۔
مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ دونوں بہنوں نے خودکشی کر لی، بلکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یمنا نے پہلے اپنی چھوٹی بہن کو قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی۔ عرفان نے مزید بتایا کہ میرا وہ دوست جس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ خدا طوائفوں کی بھی سنتا ہے، وہ ایک حادثے میں نابینا ہو چکا ہے۔ اس کے گھر والے جھوٹے مقدمات میں پھنس چکے ہیں اور وہ دوست اب در در کی بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی میں اپنی جوان بہن کو دیکھتا ہوں تو مجھے یمنا یاد آ جاتی ہے۔ میں نے سچے دل سے توبہ کی، بری راہ اور بری صحبت بھی چھوڑ چکا ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ یمنا پر کیے گئے ظلم کا بدلہ مجھے چکانا ہوگا۔ عرفان کی بات سن کر میں اندر سے لرز گیا اور اسے دوبارہ یہ نہ کہہ سکا کہ اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ میں نے سوچا کہ اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی اور ظلم کی ستائی یمنا کو ضرور مطمئن کرے گا۔ دوستو، کسی پر ظلم کرتے وقت سوچا کرو کہ یہ بھی اسی اللہ کی مخلوق ہے جس کی آپ ہیں۔ کم از کم اتنا ہی سوچ کر اللہ کا خوف کر لیا کرو کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت ہے، اور وہ امت جس کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو بہائے ہیں۔